الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یا اللہ کا خاص نام ہے، یا وہاب اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں یا اللہ کو پڑھنے کے بڑے فائدے آئے ہیں، خصوصاً اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر یا اللہ کا ورد کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اسے اپنے ہر مقصد میں کامیاب فرما دے گا۔ یا اللہ کو جمعے والے دن کثرت سے پڑھنا بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کا ایک اور صفاتی نام جو ہے وہ ہے یا وہاب۔ اللہ کا یہ نام بھی بہت بڑی کثرت اور طاقت رکھتا ہے، اور اللہ کے اس نام کو پڑھنے سے بھی ہزار طرح کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان اگر کسی بھی مشکل میں گھرا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا وہاب کثرت سے پڑھے۔ پیارے دوستو، یہ دونوں ہی نام اپنے اندر بے حساب طاقت و تاثیر رکھتے ہیں۔ تو آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کے ان دو ناموں کو اکٹھے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام آپ صبح اٹھ کر ناشتے سے پہلے اگر اس انداز سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دے گا۔ انسان اللہ پاک سے جو بھی چیز مانگے اللہ پاک اسے اس چیز سے نواز دے گا۔ خصوصاً یہ وظیفہ رزق میں اضافے کے لیے اور مال و دولت میں برکت کے لیے، اپنے مال میں اضافے کے لیے بڑا ہی مفید ہے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، پہلے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جس سے آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنا رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، اور کھانے پینے کا احترام نہ کرنا رزق میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، اور کھانے کے احترام کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبادت میں سستی اور کاہلی رزق میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے، اور اگر کوئی شخص اذان سنتے ہی اذان کا جواب دے اور فوراً نماز کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ غریبوں پہ خرچ کرے تو اللہ پاک اس کے رزق میں اور بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی آمدنی آتی ہے، آپ ایک اماؤنٹ فکس کر لیں۔ آپ کو جب بھی آپ کے گھر میں یہ آمدنی آئے گی، آپ اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹیں گے یا کسی فقیر غریب کو آپ وہ پیسے دے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ چند باتیں بتانا انتہائی ضروری چیز تھی، ان کے بغیر آپ کے وظائف نامکمل ہیں۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اگر آپ عبادت میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے تو ان سے بے برکتی آتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ان سب چیزوں کو آپ نے ضرور اپنا لینا ہے۔ تو آج جو وظیفہ ہے ہمارا اللہ کے صفاتی نام یا وہاب اور اللہ کا خاص نام یا اللہ کی طاقت سے جڑا ہوا وظیفہ ہے۔ یا وہاب کو اگر دیکھیں، بعد نماز عشاء آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بیچ میں 14 تسبیح یا وہاب کی پڑھی جائیں، یعنی 1400 مرتبہ یا وہاب اگر پڑھا جائے، اور اس کے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے بعد نماز عشاء، اگر یہ عمل کیا جائے تو اس سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ یہ صرف آپ کو علیحدہ یا وہاب کی فضیلت بتا رہا ہوں۔ یا وہاب جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے بہت دینے والے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس نے یا وہاب کہہ کر اللہ کو پکارا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا، یقین کریں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے پاس یہ رزق و دولت کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص غربت میں اور مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ
اللہ اسے جلد سے جلد غریبی سے نکال کر اور اسے بے حساب رزق و دولت سے نوازے، تو اس شخص کو چاہیے کہ جمعے والے دن کم از کم 100 بار ایک تسبیح یا اللہ کی پڑھ لیا کرے اور یہ عمل ہر جمعے کو جاری رکھے۔ اس کے اول و آخر ایک بار درود پاک لازمی پڑھے تو اللہ رب العزت اسے بے حساب رزق و دولت سے نواز دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے یا اللہ یا وہاب ان دونوں ناموں کی اکٹھی طاقت کا وظیفہ پیش کریں گے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں ناموں کو ایک ہی ساتھ پڑھے تو اس سے ان کے رزق میں بہت جلد اضافہ ہو جاتا ہے اور اتنا جلدی وہ رزق پا لیتا ہے جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رزق و دولت کمانے میں بھی بہت سے انسانوں کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، محنت مزدوری کرتے ہوئے انسان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں، عمر بیت جاتی ہے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یقین کریں اگر اسی محنت اور جد و جہد کے ساتھ اللہ کے ناموں کو پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی جائے تو بہت جلد اس کا آپ کو اثر دکھنے لگے گا۔ تو پیارے دوستو، وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر یا پھر آپ صبح ناشتے کے فوراً ہی بعد اللہ کے ان دو ناموں کو 41 بار پڑھیں، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، اسی ترکیب کے ساتھ پڑھیں، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا وہاب، اس کو آپ ایک کم کریں گے پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ یا وہاب، یہ 2 ہوا، اور اسی طرح سے پھر آپ نے 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا پھر آپ کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، آپ دیکھیں گے کہ رزق و دولت کی بارشیں ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو ہر طرف سے رزق پہنچائے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سورۃ الکوثر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، اس سورت کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے علم پڑھا تو الف کا ثواب الگ، لام کا ثواب الگ اور میم کا الگ۔ تو اگر ہم روزانہ سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ خود سوچیں اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا، کیونکہ ہماری ایک نیکی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی۔ تو ایک نیکی بہت اہم اور قیمتی ہے، تو ہم لوگ اس سورت کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ جو میں آپ کو بتایا کہ اگر قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ یا 50 مرتبہ یا جتنا بھی ہو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت ضرور قبول ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنے کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اور رزق میں برکت ہو، تو اس کے لیے آپ کو روزانہ سورہ کوثر کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو، تو اس کے لیے آپ سورہ کوثر کو روزانہ پڑھا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو، یہ کاوش، یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔